اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ ہم قرآن کی حفاظت ہم نے کی ہے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ جب روس میں انقلاب آیا تھا، کمیونسٹ کا دور تھا، روس میں اسلام کو جب پس دیوار لگا دیا گیا تھا، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ کراچی کا ایک تاجر، ایک انجینئر روس کے دورے پر، سرکاری دورے پہ مہمان تھا، جمعے کا دن آیا، اس نے کہا میں جمعہ پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ جمعے کے لیے مسجد میں گیا، مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، محلے میں گیا، لوگوں سے کہا چابی دیجئے، لوگوں نے کہا مساجد کو بند کر دیا جائے، حکومت کی طرف سے مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، مساجد نہیں کھولی جا سکتی۔ جو مسجد کھولے گا، مسجد میں جائے گا، اذان دے گا یا نماز پڑھے گا، جو یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا اسے پسے دیوار زندہ کیا جائے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، پاؤں میں بیڑیاں سجائی جائیں گی، اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ پابندی ہے کہ جس کے گھر سے، جس کی مسجد سے، جہاں سے قرآن کا نسخہ ملے گا، قرآن کی یہ کتابت ملے گی، اسے اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ جس گاڑی سے ملے گا اسے سزا دی جائے گی، اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہم نہ قرآن رکھ سکتے ہیں، نہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، مسجدوں کو استبل خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، مسجدوں میں نمازیوں کو مسجدوں سے نکال لیا گیا۔ اس نے کہا میں سرکاری مہمان ہوں، جو بات آئے گی میں اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ پہ آئے گی۔ چابی لی، مسجد کو کھولا، مسجد کو صفائی کی اور پھر تنے تنہا آذان دی، اکیلے مسجد کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز ادا کی۔ ہاں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ تنہا ایک پڑھانے والا، وہی خود پڑھنے والا، اس مسجد میں بھی وہ وقت آیا تھا کرونا کے دور میں، یہاں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں کسی کو آنے کی اجازت جب نہیں تھی، تنہا میں جمعے کے لیے کھڑا ہوتا، سامنے والد صاحب ہوتے، ایک دو آدمی ہوتے، جمعے کی نماز یوں ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ جب یوں میں نے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے میں باہر نکلا، لوگوں نے مجھے کہا ہمارے گھر چلیے، میں ان کے گھر گیا، کھانا لگایا گیا، کھانا کھانے کے بعد سامنے مرد بیٹھے، 7 بچے بیٹھے، پیچھے عورتیں بیٹھی، انہوں نے مجھ سے کہا، گفتگو شروع ہوئی، میں نے ان کے سامنے جیب سے قرآن کا ایک نسخہ نکالا، میرے پاس قرآن کا ایک نسخہ سفر و حضر میں رہا کرتا تھا، میں نے وہ قرآن کا نسخہ کھولا، کھول کے ان بچوں کے سامنے رکھا اور انگلی رکھی، میں نے کہا بیٹا یہاں سے قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ وہ بچے قرآن کے نسخے کو دیکھنے لگے، کبھی اپنے والد کو دیکھتے ہیں، کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی دو دیوار کو دیکھتے ہیں، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے ان کے والد سے پوچھا یہ قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ انہوں نے کہا ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہیں لیکن قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں، ہم روس میں ہیں، یہاں پر قرآن کے نسخے رکھنے پہ پابندی ہے، قرآن رکھا نہیں جا سکتا۔ تو ہم نے قرآن کی حفظ کا انتظام یوں کیا کہ ہم نے تلاش کیا علاقے بھر میں کہاں کہاں کون کون علماء ہے، کہاں کہاں قراء ہے، کون کون حافظ ہے، ہم نے ان لوگوں کو ہائر کیا، ہم نے کسی کو درزی بنا کر بٹھا دیا، کسی کو ہم نے ٹریکٹر پہ بٹھا دیا، کسی کو ہم نے ریڑھی لگا کر بٹھا دیا، کسی کو ہم نے تاجر بنا کر دکان پہ بٹھا دیا، پھر ہم نے ان کے ساتھ اپنے ایک ایک دو دو بچوں کو بٹھایا۔ قرآن رکھنے پہ پابندی تھی، انہوں نے ہمارے بچوں کو ایک ایک آیت کر کے یوں قرآن سکھایا ہے جیسے نابینا بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، آپ زبانی ان سے قرآن سنیے، یہ آپ کو قرآن سنائیں گے۔ میں نے نسخہ بند کر کے جیب میں رکھا، میں نے کہا بیٹا یہاں سے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہاں سے میں نے اس کو کہا، وہ قرآن پڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پاؤں مکمل ہو گیا، نہ غلطی ہے، نہ کہیں متشابہ ہے، نہ کوئی زبر اور زیر اوپر نیچے ہو رہی ہے، نہ کوئی بھول ہے، نہ اٹکر ہے،
روانی سے پڑھتا چلا جا رہا ہے، وہاں سے آگے دوسرے بچے کو کہا، اس نے آگے قرآن پڑھا، اس سے آگے تیسرے نے پڑھا، یوسف قرآن کے حافظ ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہم نے اس طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، ہمارے گھروں میں بچے بھی بچیاں بھی قرآن کی حافظہ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی کو۔ میں نے کہا یا اللہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا قدیر ہے، تو نے اپنے وعدے کو کیسے سچا کیا؟ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو قرآن کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ جو لوگ سہولت کے باوجود، جو لوگ آسانیوں کے باوجود، جو لوگ نعمتوں کے باوجود قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ہمیں ان کی ضرورت قطر نہیں ہے۔ ہم ایسی جماعت کو اٹھائیں گے، ایسے لوگوں کو اٹھائیں گے، ایسے بچوں کو اٹھائیں گے جو پابندیوں کے باوجود بھی قرآن کو سینوں میں سجائیں گے۔